حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ دیکھا تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ آپ کو کسی پریشانی میں، کسی دکھ اور غم کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، نڈھال ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دست بستہ ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں آپ کی وجہ پوچھ سکتا ہوں رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، مجھے بلال کا غم رلا رہا ہے، مجھے بلال کا دکھ یاد آ رہا ہے۔ کاش اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر میں آزاد کر دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب نبی پاک کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ مزاج شناس تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو جانتے تھے، آپ کی کیفیت کو جانتے تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا دکھ اور آپ کا غم برداشت نہ ہوا تو دوستو کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت بلال کے آقا کے پاس پہنچے، جا کر اس کو کہا کہ میں بلال کو خریدنے کے لیے آیا ہوں، بتا اس کی کیا قیمت مانگے گا؟ تو اس کے آقا نے کہا، میں نے اس کو خریدا تھا 50 دینار کا، لیکن اسے میں بیچوں گا 2000 دینار کا، اور میری دوسری شرط بھی یہ ہے کہ 2000 دینار بھی لوں گا، تیرے پاس ایک رومی جو غلام ہے وہ بھی لوں گا، ساتھ میں 2 لونڈیاں بھی لوں گا۔ اگر تجھے وارے میں آتا ہے تو بتا، وگرنہ میں بلال کو تیرے پاس نہیں بھیجوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ مجھے یہ سودا قبول ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ سے خرید کر ہی رہوں گا، ایک رومی غلام بھی دے دوں گا، ساتھ میں 2 لونڈیاں بھی دے دوں گا، اور 2000 دینار بھی دوں گا، لیکن میں اپنے محبوب کو راضی کر کے رہوں گا۔ دوستو بزرگو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تشریف لے کر، تو آپ نے گھر سے 2000 دینار اٹھائے، اپنا رومی غلام بھی لیا، 2 لونڈیوں کو بھی لیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو بہت بڑے تاجر ہیں، آپ تجارت کے قوانین کو جانتے ہیں، آپ تجارت کے اصول کو جانتے ہیں، آپ اتنا بڑا گھاٹا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 50 دینار کا لیا ہوا غلام آپ 2000 دینار میں لے رہے ہیں، ساتھ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا رومی غلام جو بہت ہی سونا اور بہت ہی خوبصورت ہے، حسن کا بادشاہ ہے، ساتھ میں اپنی 2 لونڈیاں بھی دے رہے ہیں۔ اے ابوبکر صدیق، تھوڑا غور کر، تھوڑا سوچ و بچار کر، یہ سودا تجھے گھاٹے میں آئے گا، تجھے منافع میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اے عباس، ابھی تو مسلمان نہیں ہوا، کاش اگر تو مسلمان ہوا ہوتا، تو نے کلمہ پڑھا ہوتا تو تجھے یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ میں آج جو سودا کرنے جا رہا ہوں وہ سودا میرے گھاٹے کا نہیں ہے، بلکہ میں تو آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوستو بزرگو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آقا کے پاس پہنچے، آپ نے 2000 دینار بھی دیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ 2000 دینار دینے کے بعد رومی غلام بھی اس کے حوالے کیا، 2 لونڈیوں کو بھی اس کے حوالے کیا، تو بلال کا آقا کہنے لگا، بلال تو کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو رنگ کا کالا ہے، قوم کا حبشی ہے، تو اتنا خوبصورت اپنا غلام دے کر اس غلام کو آزاد کرانا چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا کہ تو بلال کے ظاہری حسن کو نہ دیکھ، میں تو اس کی باطنی حسن کو دیکھ کر اس کو خرید رہا ہوں۔ دوست بزرگوں، جب سودا ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خرید لیا۔ جب حضرت بلال کو خریدنے کے بعد آپ لینے کے لیے گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدے کی کیفیت کے اندر آپ کیا ہے، الٹے چل رہے ہیں، آپ کے گھٹنے زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سر آپ کا نیچے ہے، تو آپ کے پشت کے اوپر، کمر کے اوپر 3 چکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وزن اور بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ چکیاں ہلتی ہیں،
آپ کو زخم لگتی ہیں، آپ رو بھی رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گا بھی رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق پہنچے، آپ نے فرمایا اے بلال، آج کے بعد تجھے یہ مشقت والے کام نہیں کرنے پڑیں گے، آج کے بعد میں نے آپ کو آزاد کروا لیا ہے، آج کے بعد آپ آزاد ہیں۔ دوستو بزرگوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خوشی کی خبر ملی، آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے عرض کی کہ اے ابوبکر صدیق، مجھے فوراً ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلو، میں آقا کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے مزاج کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ مزاج شناس تھے۔ آپ نے کہا بلال، میں آپ کو ایسے لے کر نہیں جاؤں گا، نبی پاک نے آپ کے زخموں کو دیکھ لیا، آپ کے مرہم کو دیکھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور روئیں گے، لیکن مجھ سے نبی پاک کا رونا برداشت نہیں ہوتا، تو چل میرے ساتھ، پہلے میں تیری تیاری کرواؤں گا، تیرے زخم ٹھیک کرواؤں گا، تیرا منہ دھلواؤں گا، تجھے غسل کرواؤں گا، پھر میں تجھے اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ دوستو بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق، تو نے حضرت بلال کا جو سودا کی ہے یہ تو تجھے بہت گھاٹے میں ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا، یمن کی ساری شہی میرے قبضے میں ہوتی، میں اس کا حکمران ہوتا، اگر بلال کا آقا بلال کے بدلے میں میری پوری حکومت مانگتا تو میں اپنی ساری حکومت دے دیتا، لیکن اس کے بدلے بلال کو خرید لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ بلال کو میرے آقا چاہ رہے تھے، میرے آقا کی یہ منشا تھی، میرے پاک رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ کی یہ خواہش تھی، یہ آرزو تھی کہ بلال آزاد ہو جائے تو میں اپنی پوری سلطنت ساری حکومت دے دیتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیتا۔ دوستو بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، اس کے بعد آپ نے اس کو حضرت بلال کا منہ دھلوایا، غسل کروایا، نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے۔ وما علیہ الا